سامعین گرامی، 2 مہینے 8 دن کی قبولیت کا پتہ چلے گا 9 ربیع الاول کو۔ جس کی حسین نے تربیت کی ہے وہ 9 ربیع الاول کو غیرت مند بھی ہوگا اور دیندار بھی ہوگا۔ اور 2 مہینے 8 دن حسین نے جس کا ماتم قبول نہیں کیا وہ چاہے تو پیشاب پیتا رہے اور چاہے تو شراب پیتا رہے۔ وجہ ہے یا نہیں؟ جو 9 ربیع الاول کو فعل یزید کرے اس کا ماتم حسین سے تعلق نہیں، وہ فوج یزید کا آدمی ہے۔ کیونکہ یہ جو 9 ربیع الاول ہے یہ مذہب شیعہ کی مقدس ترین عید ہے۔ یہ جو ذی الحج والی عید ہے اور روزوں والی عید ہے، یہ ہے مسلمانوں کی عید۔ مولوی نے نام بدلے نا اس کے، ایک کا نام رکھا ہے گوشت والی عید، ایک کا نام رکھا ہے سیمیوں والی عید، کھانے پینے کے ساتھ۔ یہ مسلمانوں کی عید۔ صاحبان علم ہے وہ میری تصدیق کریں گے۔ میں نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بحق ھذا یوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا۔ خدایا تجھے آج کے دن کا واسطہ جسے تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا۔ کس کی عید ہے؟ مسلمانوں کی عید۔ شعبان والی عید کا نام ہے عید اکبر، غدیر والی عید کا نام ہے عید اعظم، 9 ربیع الاول والی عید کا نام ہے عید زہرا۔ توجہ ہے یہ؟ آل محمد آپ کو سلام۔ بچہ سمجھ آئیے میری بات؟ اس عید کا کیا نام ہے؟ عید زہرا، حضرت سیدہ کی عید، مخدومہ عالمیان کی عید، شہزادی کونین کی عید، مالکن سکنین کی عید۔ ایک مل کے صلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد بسم اللہ۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل۔ آخر فکر سامعین گرامی، ذی الحج اور فطر کی عید، عید المسلمین، نیمہ شعبان کی عید، عید اکبر، 18 ذی الحج کی عید، عید اعظم، 9 ربیع الاول کی عید، عید زہرا۔ جو عید زہرا والے دن شریعت کے خلاف کام کرے اس سے بڑا بے غیرت کون ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ 9 ربیع الاول وہ عید ہے جو اللہ نے ہر نبی سے منوائی۔ کوئی نبی کائنات میں ایسا نہیں گزرا جیسے خدا نے ربیع الاول کی 9 تاریخ والی عید نہ منوائی۔ اور بنی اسرائیل سے بھی اور ملت ابراہیم سے بھی ساری، کیوں کہ ایک ہوتی ہے عبادت تولا والی، ایک ہوتی ہے عبادت تبرہ والی۔ تولا سے دوست کا پتہ نہیں چلتا، میٹھے چاول بٹے کوئی بھی آ جائے گا۔ انسان کے خلوص کا، مخلص ہونے کا، خالص ہونے کا پتہ چلتا ہے تبرہ سے۔ اور تبرہ بری چیز نہیں جیسے دنیا ڈر جاتی۔ سارا دین ہی یا تولا ہے یا تبرہ، سارے کے سارا دین یا تولا ہے یا تبرہ ہے۔ دین کا آغاز تولا سے نہیں، تبرہ سے۔ لا الہ تبرہ ہے، کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ لات منات عزا گئے، توجہ ہے یا نہیں؟ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ ابراہیم کا مذہب بتا رہا ہے، خلیل الرحمن کا مذہب بتا رہا ہے۔ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودین، ابراہیم یہودی نہیں تھا، بلا نصرانین، عیسائی نہیں تھا، حنیفاً مسلمن،
دین حنیف پہ تھا، مسلمان تھا، ما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، یہودی نہیں تھا، عیسائی نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، مسلمان تھا۔ اللہ تو ڈائریکٹ کہہ دے کہ مسلمان تو کہا جب تک 3 جھوٹوں کا انکار نہیں کروں گا ایک سچے کا اقرار کیسے ہو؟ یہودی نہیں، عیسائی نہیں، مشرک نہیں، اس کے بعد الحمد شروع ہو گئی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا یا اس پہ قائم رکھ۔ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں دکھا، جنہوں نے دیکھ لیا وہ کہتے ہیں قائم رکھ، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دعا مانگے کہتے ہیں آمین۔ اب یہ الگ بات ہے کہ راستے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے، چلنے کے لیے ہوتے۔ زندگی کی آخری نماز تک بھی جس غریب نے دیکھا ہی نہیں وہ چلے گا کب؟ ساری زندگی تو اسی دعا میں گزر گئی، دکھا دکھا دکھا۔ مجلس ختم ہو جائے کوئی دعا مانگتا رہے ٹھوکر چوک پہ بیٹھ کے، مجھے مجلس کا رستہ دکھا، مجلس کا رستہ دکھا، یا مجلس ہو گئی۔ تو بس سامعین گرامی، کون سا راستہ؟ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام نہ دے، یہاں تک تولا ہے۔ آگے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم بلوالی، ان کے رستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو اب بتاؤ اللہ کس پر غضبناک ہوتا؟ ایک ہی حدیث ہے جو سنی شیعہ مانتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اسے غضبناک کیا، اس نے مجھے اللہ کو یعنی رسول خدا کہتے اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ اب سورہ الحمد کیا ہے؟ انعمت علیہم، علی ولی اللہ والوں کا راستہ دکھا، غیر المغضوب علیہم ان کا راستہ نہ دکھا جن پہ زہرا نماز میں تبرہ کر کے گئی۔ ان کے راستے میں نہ چلا، سارا دین تولا اور تبرہ۔ غدیر تولا کی سب سے بڑی عید ہے، 9 ربیع الاول تبرہ کی سب سے بڑی عید، یہ ہلاکت دشمن زہرا کا دن ہے۔ اس کی ہلاکت سے بطول کے کلیجے کو سکون ملا، لیکن خیال رکھ لو کہ اسے اس طرح سے منانا جیسے حسینی مناتے۔ پتہ چلے کہ 2 مہینے 8 دن ان کی حسین ابن علی نے تربیت کی، حسین تربیت کرے تو قوم کیسی تیار ہوتی ہے۔